اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ستمبر کی 17 تاریخ ہے 2020 عیسوی۔ تو درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مسلسل جنگ کے لیے اون و محمد کی رخصت، اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت۔ یہ میر 19 کا مرثیہ ہے، 17 بندوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کے ہم نے 14 بند ہم نے اس مرثیہ کے پڑھے ہیں۔ تو آج ہمیں بچتے ہیں اس میں 3 بند۔ ہم نے اس کو 2 بند ہم پڑھتے تھے ایک لیکچر میں، لیکن آج ہمارے پاس 3 ہی بند اس کے بچے ہیں۔ آج ہم اس لیکچر میں یہ تینوں بند پڑھیں گے، اس طرح سے یہ موضوع تکمیل کو پہنچے گا۔ تو کردار آپ پہلے ہی جانتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس کے کردار ہیں۔ تو بند نمبر 15 ملاحظہ ہو، آپ کی درسی کتاب یا نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 222 اور 223 پہ موجود ہے یہ۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، میں پڑھتا ہوں۔ خندق کی لڑائی کی طرح جنگ کو جی لو، بچے اسد اللہ کے ہو، جان پہ کھیلو۔ ماں بچوں سے کہتی ہے کہ جس طرح خندق کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافی جنگ لڑائی اور بہادری کے کارنامے انجام دیے، تو سختیاں برداشت کی، تو اسی طرح آپ بھی کرنا، کیونکہ بچے اسد اللہ کے ہو، جان پہ کھیلو۔ آپ اسد اللہ سے مراد ہے خدا کا شیر، یعنی کہ شیر جبار جس کو بولتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے آپ نواسے ہیں، تو لہذا آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ جس کو اسد اللہ کہتے تھے، تو اسی کی طرح آپ بھی اپنی جان پہ کھیلنا، جان پہ کھیلو۔ جس طرح اس نے حق کے لیے اپنی جان قربان کی، اسی طرح آپ بھی اپنی جان کی بازی لگانا، تو اس حق کی لڑائی میں۔ تیگوں میں دسو، چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، کوفے کو تحتیک کرو، شام کو لے لو۔ تیگوں میں دسو، آپ تیگوں میں، تلواروں میں آپ گھس جاؤ، یعنی کہ ان سے ڈر نہیں کھانا۔ جب تلواریں چلیں گی، آپ ان تلواروں کے بیچ میں گھس جاؤ۔ چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، آپ چھلنی کرو چھاتیوں کو نیزوں سے، اپنے چھاتی پر نیزے کھاؤ، ان کو زخمی کرو، ان کے چھاتیوں کو زخمی کرو نیزوں سے۔ کوفے کو تحتیک کرو، آپ کوفے کو تحتیک کرنا، اس کو تباہ و برباد کرنا یا اس پر قابو پانا، اس کو فتح کرنا۔ شام کو لے لو، اور شام پہ بھی اپنا قبضہ بنا کے رکھنا، اس کو بھی اپنے قبضے میں لینا۔ دو اور جلا آئینے تیگ عرب کو، جس طرح عربوں نے اپنے بہادری کے کارنامے دکھائے، اس عرب کی تلوار کو آپ پھر دار چڑھانا، یعنی کہ آپ عربوں کی طرح جس طرح انہوں نے پوری دنیا کو زیر کیا تھا، اسلام کا غلبہ تھا، تو اسی طرح سے آپ بھی بہادری سے اور جان فشانی کے ساتھ لڑنا۔ لو روم کو قبضے میں، تو قابو میں حلب کو، آپ روم پہ بھی اپنا قبضہ جمانا، اور حلب بھی جو ایک جگہ ہے اس پہ بھی قابو پانا، یعنی کہ اس کو بھی اپنے زیر سلطنت لانا۔ بند نمبر 16، جان ہونٹوں پہ آ جائے گر پیاس کے مارے۔ اگر آپ کی جان نکلنے کو تیار ہو، اگر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہو، تو لیکن گش کھا کے جو گریو بھی، تو دریا سے کنارے۔ تو پیاس کی وجہ سے اگر آپ کو گشی پہ آ جائے گی، گش آئے تو، اور اس گش کی حالت میں جب آپ گریں گے، تو دریا کے کنارے سے دور کہیں گرنا، تو دریا سے کنارے، دریا سے تھوڑا دور گرنا، یعنی کہ اگر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہو اور گشی آئے آپ کو، تو دریا سے دور گرنا کہیں۔ پانی کو ترستے رفقا مر گئے سارے، کیونکہ جو باقی ساتھی آپ کے تھے وہ بھی پانی کو ترستے رہے، اور انہوں نے شدت کی پیاس کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ تو کیونکہ یزید نے اس دریائے فرات پر اس نے پہرا بٹھایا تھا، تو جس طرح آپ کے رفقا شہید ہوئے پانی کو ترستے ترستے، تو آپ بھی اس پانی کے قریب نہیں جانا۔
یہ آب رواں بند ہے ماموں پہ تمہارے. یہ جو دریائے فرات سے جو پانی بہ رہا ہے یہ آپ کے ماموں کے لیے اس پر قدغن لگائی پہرا لگایا گیا ہے. تو لہذا جس طرح آپ کے رفقا آپ کے ساتھی شہید ہوئے ان کو شدت کی پیاس تھی تو اسی طرح آپ کو بھی یہ گوارا نہیں ہونا چاہے کہ اس دریا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا. یہ تلواروں کی چمک جب تلواریں ٹکرائیں گے تو ان سے جو چمک جو روشنی نکلے گی تو اس کو یہ موجوں کی روانی اس کو نہیں سمجھنا. آپ یہ پانی کی لہریں اس کو نہیں سمجھنا بلکہ ان کو تلواریں ہی سمجھنا. دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا. یہ جو دریا بہ رہا ہے جس کو بظاہر آپ کو یہ پانی لگ رہا ہے لیکن یہ لہو کا دریا ہے, یہ خون کا دریا ہے. اس میں پانی تو نہیں بہتا ہے بلکہ اس میں آپ کے رفقا آپ کے ماموں کا خون اس میں بہ رہا ہے. بند نمبر 17 ملاحظہ ہو تو اب بچے یعنی کہ آخری بند میں بچے یہ جو اب انہوں نے بھی زبان کھولی جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں تو اب یہ اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں جواب میں کہ عرض یہی ہوئے گا اے مادر غم خار, اے ہماری غم خار ماں, اے غم کھانے والی ماں, اے ہماری رفیق و شفیق ماں, جیسے کہ آپ نے عرض کی تو ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتی ہے ہم ایسا ہی کریں گے. کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار. اگر ہم آج جی رہے ہیں آج اگر ہم زندہ ہیں تو مرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. دشوار سے مراد ہے مشکل. مرنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. مرنا تو انسان کو ہر حال میں ہے لیکن اگر حق کے لیے انسان مرے تو اس مرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے. تو لہذا اگر آج ہم جی رہے ہیں تو ہمارے لیے مرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس پیاس میں صابر ہے غلامان وفادار. ہم حضرت حسین اور اللہ کے ہم وفادار غلام ہیں. ہم اللہ کے وفادار غلام ہیں. ہم اپنی وفاداری کا اپنی وفاداری کا ثبوت ہر صورت میں دیں گے اور پیاس میں انشاءاللہ آپ ہمیں صبر پائے گی کہ ہم صبر کریں گے. اگر پیاس ہمیں کتنی بھی شدت کی پیاس کیوں نہ ہو تو آپ ہمیں صابر پائیں گے اور ہم غلامان وفادار ہیں. ہم وفادار غلام ہیں. ہم کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. دریا کو نظر بھر کے جو دیکھے تو گناہ گار. اگر ہم نے ایک نظر بھی اس دریا کی طرف اٹھائی پیاس کی وجہ سے تو ہم گناہ گار ٹھہرے. ہم ایسا نہیں کریں گے. دیجیے گا سزا فرق اطاعت میں گر آئے. آپ ہمیں جو بھی سزا آپ چاہتی ہے آپ ہمیں سزا دیجیے. اگر ہم آپ کی اطاعت میں اگر ہمیں تھوڑی بہت بھی کمی پیشی رہ جائے گی تو آپ کی اطاعت میں یعنی کہ جو آپ نے فرمایا اگر ہم نے تھوڑا بھی اس کے برعکس کیا تو آپ جو سزا چاہے وہ سزا ہمیں دیجیے. پھر دیکھیں نہ منہ آپ جو رخ تک سپر آئے. آپ ہمارا اگر ہم نے کوئی دفاع کا سامان استعمال کیا یعنی اگر ہم نے سپر جب نیزوں کی بارش ہوگی جب تلواروں کی بارش ہوگی اگر ہم نے اس وقت سپر اپنے منہ تک لایا یا اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ تلاشا تو آپ ہمارا چہرہ بھی پھر نہیں دیکھنا. انشاءاللہ ہماری غمخوار ماں جیسے آپ چاہتی ہے ویسا ہی ہم کریں گے اور ہم حق کی لڑائی میں ہر صورت میں اپنی جان نشاور کرنے کو تیار ہے. تو پیارے بچوں اس طرح سے آج ہمارا یہ موضوع جنگ کے لیے اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت میر انیس کا مرثیہ جو 17 بندوں پر مشتمل ہے تو اس طرح سے آج ہم نے اس کو مکمل کیا. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کسی دوسرے موضوع پر ہم بات کریں گے. باقی وسلام.